بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم بنائیں گے آلو مٹر۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آلو مٹر آپ نے بہت بار کھائے ہوں گے، لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ ریسیپی ہے، تو آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا۔ ایک پتیلی کے اندر میں نے ½ کپ آئل لیا ہے، کچھ میں نے کھڑے مسالے لیے ہیں۔ سوکھے دھنیا کو میں نے تھوڑا سا دردرا سا کوٹ لیا تھا۔ ان کو ہم 1 سے 2 منٹ کے لیے بھون لیں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر چاپ کیا ہوا ایک پیاز شامل کر دیں گے۔ میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز شامل کیا ہے۔ پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو آپ سبسکرائب کر لیے گا۔ پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو چکا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر 1 بڑا چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں آلو مٹر شامل کر دیں گے۔ میں نے 1 کپ مٹر لیے ہیں اور 2 میں نے آلو لیے ہیں، جن کو میں نے میڈیم سائز میں اس طرح سے ان کی کٹنگ کر لی ہے۔ ان کو کچھ دیر کے لیے ہم اسے بھون لیں گے۔ تھوڑی دیر بھوننے کے بعد ہم اس میں اسپائسز شامل کریں گے۔ کوٹی لال مرچ میں نے شامل کی ہے 1 چائے کا چمچ۔ نمک آپ حسب ذائقہ شامل کریے گا۔ دہی میں نے اس میں 3 بڑے چمچ شامل کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر بھون لیں گے۔ اگر آپ نے یہاں پر اس میں چمچ نہ چلایا تو دہی کی موٹی موٹی سی پھٹیاں سی بن جائیں گی، جو کہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اب ہم اس میں شامل کریں گے چائنیز نمک یا اجینوموٹو، جو بھی آپ اسے بولتے ہیں، بالکل تھوڑا سا 1/4 چائے کے چمچ کے برابر۔ مسالے کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے۔ میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ 1 چائے کا چمچ۔ اب ہم اس میں املی شامل کریں گے۔ املی کو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھا تھا اور اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے آپ مسل لیے گا۔ املی کا پلپ میں نے 2 چمچ لیا ہے۔ مسالے کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک کہ املی کا پانی خشک نہیں ہو جاتا۔ 2 عدد میں نے اس میں ہری مرچی شامل کر دی ہے۔ اب ہم اس میں 1/4 چائے کا چمچ پیسی کالی مرچ شامل کریں گے۔ مسالہ ہمارا تقریباً بھن چکا ہے۔ مسالہ بھننے کے بعد ہی آپ نے اس میں کالی مرچ شامل کرنی ہے۔ کالی مرچی شامل کرنے کے بعد 1 سے 2 منٹ بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر 2.5 کپ پانی شامل کریں گے۔ 1 کپ چاول ہیں تو ہم اس میں 2.5 کپ پانی شامل کریں گے، ½ کپ سبزی گلنے کے لیے اور 2 کپ چاولوں کے لیے۔ چاولوں کو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھا ہوا تھا۔ اب ہم ان کا پانی نکال دیں گے۔ جب پانی کو 2 سے 3 بوائل آ جائیں تو آپ اس کے اندر چاول شامل کر دیں۔ تب تک مٹر اور آلو جو ہے وہ ہاف کک ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ہم اسے کور کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ چاولوں کا پانی تقریباً خشک ہونے والا ہے، لہٰذا ایک دفعہ ہم اسے ہلا دیں گے۔ ایک دفعہ آپ کو چمچ ضرور چلانا ہے۔ چاولوں کو ہلانے کے بعد ہم اسے کور کر کے دوبارہ سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ چاولوں کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اسے 5 منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے۔ چاولوں کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر کھلے کھلے سے بنے ہیں، لیکن ابھی ان میں ہلکی سی کمی باقی ہے، لہٰذا ہم اسے دم لگا دیں گے، چونکہ پانی اس کا اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہے۔ ساتھ میں نے اس کے رائتہ بنایا ہے۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کریے گا۔ آئی ہوپ گائز کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ چاول ہمارے بن چکے ہیں، دم میں نے کھول دیا ہے۔ اب ہم انہیں سرو کر لیتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔